آگے تم نہیں جا سکتے ہو اور اس سے کم بھی تم نہیں کر سکتے ہو، یہاں تک کہ قرب الہی کی سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے نماز کو بنایا، لیکن نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدود تک متعین کر دیا کہ نہیں، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے ہو اور اس سے کم بھی تم نہیں کر سکتے۔ 5 وقت نمازوں کو فرض کیا گیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں 5 فرض ادا نہیں کروں گا، میں 7 فرض ادا کروں گا، کیونکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تو میں 2 وقت اور فرض بڑھا دیتا ہوں، تو گویا اس نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا۔ یہ اس کا 2 وقت کا بڑھانا اللہ کے قربت کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کے بغض کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے غضب کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ہر نماز میں رکعات کی تعین کر دی گئی کہ نہیں، فجر ہے 2 رکعت پڑھے، مغرب میں 3 رکعت پڑھے اور باقی اوقات میں 4 رکعت فرض ادا کرے۔ اب اگر کوئی بندہ سوچے کہ نہیں میں سو کر کے اٹھا ہوں، ابھی دن کی شروعات کر رہا ہوں، شروعات میں 2 رکعت کیوں پڑھوں، شروعات میں 4 رکعت کیوں نہ پڑھوں، اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے، اس لیے میں رکعات کو بڑھا دیتا ہوں، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی یہ حرکت اللہ کے غضب کو دعوت دے گی، اللہ سے وہ دشمنی پہ اتر آیا، اللہ کے حدود کی پامالی کر رہا ہے، اللہ کے حدود کو توڑ رہا ہے۔ ہر ایک چیز کی حد متعین کر دی گئی کہ آپ تعزیتی پروگرام کریں گے، لیکن آپ اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر کے کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس کا تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں، آپ جس کا تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں آیا وہ مومن ہے یا بھی نہیں، آیا وہ ایمان والا ہے یا بھی نہیں، آیا وہ مسلمان ہے یا بھی نہیں۔ غم میں شریک ہونا اور بات ہے، آپ کا بغلگیر اگر غیر مسلم بھی ہے، اس کے یہاں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، وہ بغل والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے غم میں برابر کے آپ شریک ہو جائیے، آپ اپنے غم کا اظہار کیجیے کہ تکلیف ہمیں بھی ہے، غم ہمیں بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے، آپ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، نہیں، وہ غیر مسلم ہے، اس نے ایمان نہیں لایا، اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اتنے دنوں تک غزہ اور فلسطین میں بمباری ہوتی رہی اور ہم نے برابر آپ کے سامنے اس موضوع پہ بیان کرتا آیا، لیکن کبھی آپ نے ہماری زبان سے ایران کی تعریف نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ تعریف کے لائق وہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کو حقیقت کا اندازہ ملے گا کہ اصل میں اس نقشے کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، آپ کو ظاہری طور پر خبروں کے ذریعے سے یہی اطلاع دی گئی کہ سارے عرب کنٹری خاموش ہیں، بولتا ہے تو ایران بولتا ہے، اگر ہمت ہے تو ایران کے اندر
کر دیا جاتا ہے. حملے کے 7ویں دن ایران کے اوپر جتنی پابندیاں عائد تھی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب بازار کے اندر کھلے طور پر آپ تیل اور ڈیزل کا کاروبار کر سکتے ہیں. حملے کے 9ویں دن، حملے کے 11ویں دن وہاں کا خارجی منتری خاموشی کے طریقے سے امریکہ پہنچتا ہے، وہاں سے باتیں کرتا ہے. حملے کے 17ویں دن مزید 9 ارب ڈالر جو فریز کر دیے گئے تھے اسے ریلیز کر دیا جاتا ہے. یہاں فلسطین غزہ والوں کو بم ملتا ہے، اس کے بینک سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں، فلسطین والوں کے مکان ڈھائے جاتے ہیں، فلسطین والوں کے بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے. اسے بازاروں کے اندر کھلے عام بزنس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. آج 26 مئی کو رانچی شہر کے اندر ایک تعزیتی پروگرام کیا گیا اور وہ کیا گیا جعفریہ مسجد میں تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ انسانی ہمدردی کے ناطے آپ کر سکتے ہیں لیکن حد کو پار نہیں کر سکتے. اس میں کیسے لوگوں کو چھانٹ کر کے بلایا گیا جس کے عوام الناس میں کوئی ویلو نہیں ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور اگر ایک آدھ 2 آدمی آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے تو بیچارے کو دنیا اور دین سے اتنی واقفیت نہیں ہے. سند کا مل جانا دارالعلوم اور مظاہر العلوم سے سند کا مل جانا کافی نہیں ہوتا ہے. مفتی عبداللہ اظہر اس کا سروا تھا جس نے 24 سال سے خود اس نے اقرار کیا اس ویڈیو میں 24 سال سے میں اس شیعوں کے ساتھ ہوں، یعنی 24 سال سے رانچی میں شیعوں کو بڑھانے کا وہ کام کر رہا ہے. آپ ویڈیو آیا دیکھ سکتے. اس میں ہمارے ایک شاعر کے مظاہری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے جس نے موبائل سے نیٹ میں نکالا ایک حدیث اس کو نظر آئی، وہ پڑھ کر کے اور اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے. اسے یہ تک معلوم نہیں کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے. اسے یہ تک معلوم نہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں. اس نے ایرانی انقلاب آپ نے سنا ہوگا اور جن کی عمر پختہ ہے اسے معلوم ہے 2 اگست 1987 عیسوی اس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا. 2 اگست 1987 عیسوی یہی ایرانی انقلاب جس میں خمینی نے پیدا کیا تھا اپنے ہزاروں لشکر کو ٹرین کیا. اور ٹرین کیوں کیا تھا؟ مکے کو فتح کرے، مکے کو قبضہ کرے، بیت اللہ کو قبضہ کرے. 2 اگست 1987 عیسوی میں اس نے مکے میں حملہ کیا اور مکے کو اپنے قبضے میں لے لیا. مکے کو اپنے قبضے میں لے لیا. یہ ایرانی انقلاب تھا. آخرکار عرب گورنمنٹ نے بڑے دانش مندی سے وہ حرم مکہ سے اس کو نکالا اور سارے لوگوں کو گرفتار. وہ صاحب
جو حدیث پڑھ کے اسے قرآن بتا رہے تھے، اس نے خمینی کو رحمۃ اللہ علیہ، مودودی کو رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ مودودی نے یہ تعریف کی خمینی کے انقلاب کی، اور علی میاں نندی نے یہ تعریف کی۔ مودودی تو تعریف کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ بھی صحابہ کا دشمن ہے۔ خلافت و ملوکیت اس کی ایک کتاب ہے، مودودی کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو کیسے اس پر لشکر لگاتا ہے، کیسے زخم لگاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے چور چور موسیرا بھائی، چور چور موسیرا بھائی، لیکن علی میاں ندوی کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ علی میاں ندوی نے خمینی کے انقلاب کو سراہا تھا۔ کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ خمینی کا انقلاب، یہ رئیسی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ رئیسی کون؟ یہ رئیسی جب سب سے پہلے سپریم کورٹ کا جج بنا تو 5 منٹ کے اندر، 5 منٹ زیادہ دیر نہیں لگایا، 5 منٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو پھانسی کی سزا سنا دیا، پھانسی کی سزا ہزاروں لوگوں کو سنا دیا۔ اسی لیے رئیسی کو قصاب تہران کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، یعنی تہران کا قصائی، تہران کا قصاب۔ اس نے سب سے پہلے جب سپریم کورٹ کا جج بنا 5 منٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو پھانسی کی سخت سے آج ہمارے اندر ہم دیکھ رہے ہیں غزہ فلسطین کا حال کیا ہو رہا ہے، مکان مسمار کیے جا رہے ہیں، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ ایک شہر تھا جو چمکتا چمکتا شہر تھا، جس کو شمشان گھاٹ بنا دیا گیا، قبرستان بنا دیا گیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جو آپ کی نظر یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ کرنے والا اسرائیل ہے، جو ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں جس کا کرنے والا ایران ہے، جس کا کرنے والا شیعہ ہے۔ سن 2011 سے آج 2024 ہو رہا ہے، شام میں اہل سنت والجماعت کے افراد، ان کی عورتیں، ان کے بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ابھی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 5,11,000 سنی اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں کا حکمراں بشار الاسد ہے، یہ بشار الاسد وہی شیعہ ہے جو نصیریہ گرواتا ہے، جو نصیریہ گرواتا ہے۔ شیعوں کے اندر بھی بہت فرقے ہیں، شیعوں کے اندر بھی بہت گروہ ہیں، اس میں کا ایک فرقہ نصیریہ فرقہ ہے، اس کا نام تھا نصیر نمیری۔ جب اس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی، اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ایک کتاب آتی ہے رجال الکشی، شیعوں کی ایک مشہور کتاب ہے رجال الکشی، رجال الکشی۔ اس کے اندر اس کے عقائد لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر لواطت بازی جائز ہے، اس کے یہاں مرد سے مرد شادی کرنا جائز ہے۔ اس کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے نصیری فرقہ کے ترتیب مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، مرد مرد سے لواطت کر سکتا ہے، جائز ہے، بلکہ نصیریہ نے اس کا یہ قول وہاں درج ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، کیونکہ وہ مزہ لے رہا ہے، اسے دل میں مزہ آ رہی ہے تو اسے ثواب مل رہا ہے، اور جو مفعول بھی
ماننے والا بشار الاسد ہے، بشار الاسد ہے۔ سلیمانی کو کمانڈر بنا کر کے وہاں بھیجا گیا تھا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا قاسم سلیمانی کو بھی مار دیا گیا۔ قاسم سلیمانی کون ہے؟ کمانڈر بنا کر کے بھیجا گیا تھا شام کے اندر۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا قتل عام کروایا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سن 2011 سے لے کر کے 2024 چل رہا ہے، آج تک وہاں یہ بند نہیں ہوا، آج تک وہاں یہ بند نہیں ہوا۔ اور ہم نے کسی جمعہ میں بتایا تھا مہدی کے آنے کی علامات میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں بچوں کے ذریعے سے ایک فتنہ نمودار ہوگا اور ایسا وہ پھول پکڑے گا کہ وہ بند نہیں ہوگا جب تک مہدی علیہ السلام آ جائے۔ یہ فتنہ 2011 میں برپا ہوا۔ شام کے 15 معصوم بچوں نے جو اسکولی بچے تھے، اس نے بشار الاسد کے ظلم کو دیکھا تو دیواروں نے لکھ دیا، اے بشار الاسد، ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے، تم شام چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ بشار الاسد کی حکومت نے ان 15 بچوں کو جیل میں ڈال دیا، اور جب ان کے گارجین اور بڑے لوگوں نے احتجاج کیا تو اس وقت سے جو ظلم شروع ہوا، اس وقت سے جو ظلم و ستم شروع ہوا، آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ 15,11,000 اہل سنت والجماعت کے خون بہائے گئے شام کے اندر۔ بہانے والا کون؟ شیعہ۔ شیعہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک مسلمانوں کا خون بہانا ثواب ہے، ثواب ہے، وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ اس کے نزدیک صحابہ کرام کو گالیاں دینا ثواب ہے، اس کے نزدیک قرآن کے 30 پارے نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی میں جس شیعہ سے پوچھتا ہوں چاہتا ہمارے یہاں تو 30 پارے، غلط باتیں چلیے ہمارے گھر ہماری مسجد میں چلیے، میں آپ کو دکھلاتا ہوں 30 پاروں کا قرآن یہ ہے۔ تو ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے جس عقیدے کا نام تقیہ ہے۔ تقیہ کے معنی ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے لا شیعہ من لا تقیہ لہ، شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو جھوٹ نہیں بولے، جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ شیعہ نہیں۔ شیعہ ہونے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ اس کے عقیدوں میں بڑا عقیدہ یہی ہے کہ جو تقیہ نہیں کرے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ شیعہ نہیں ہے۔ اور آپ جس شیعہ سے پوچھے اگر وہ کہے نہیں ہمارے یہاں 30 پارے ہیں تو اسے کہیے نا تمہارے یہاں نہج البلاغہ ہے، تمہاری کتابوں کے اندر تو 40 پارے لکھے، پھر اسے نظر آتش کرو، اسے ہٹاؤ۔ جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر ایسی کتاب کو کیوں مانتے ہو جس کتاب نے لکھا کہ 40 پارے ہیں اور اسے تم سب سے بڑی کتاب مانتے ہو، بخاری کے درجے کی کتاب مانتے ہو۔ تمہارے یہاں بخاری کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے شیعہ وہ مخلوق ہے دنیا کے اندر جو حدیث پیش نہیں کرے، جو حدیث نہیں پڑھتی ہے، وہ نہج البلاغہ پڑھتی ہے، وہ ائمہ کرام کی قول کو پڑھتی ہے۔ ائمہ کرام ہمارے نزدیک بھی عزت و احترام رکھتے ہیں، عزت و احترام رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہاں پہلے امام ہیں، اور ہمارے یہاں بھی علی کے اگر کسی کے دل میں بغض ہے تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ جنت نہیں جا سکتا،
اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ جو علی سے بغض رکھے، جو حسن سے بغض رکھے، جو حسین سے بغض رکھے، جو علی مرتضیٰ سے بغض رکھے، جو ان 12 اماموں جن کے نزدیک ہیں یہ اللہ والے تھے، ان کے یہاں ہمارے یہاں اللہ والے تھے، ان لوگوں نے روایتیں گڑ گڑ کر کے ان کے طرف منسوخ کی، روایتیں گڑ گڑ کر کے ان کے طرف منسوخ کر دی۔ اور ان کے یہاں سب سے بڑی چیز 5-7 صحابی رسول کو چھوڑ کر کے جتنے صحابی ہیں سب جہنمی، سب مرتد، سب مرتد، سب مرتد، صدیق اکبر مرتد، ہمارے فاروق مرتد، عثمان غنی مرتد، تمام کو کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ ان کے نزدیک صرف 5-7 صحابی رسول ہیں جن کو یہ صحابی مانتے ہیں، باقی کہتے ہیں سب مرتد ہو گئے، سب جہنمی ہیں یہ صحابی۔ امی عائشہ کے اوپر کفار نے تہمت لگایا تھا منافقین نے، آج یہ شیعہ تہمت لگاتی ہے، جہاں ان کی بڑی تعداد ہے پاکستان میں کھلے طور پر تہمت لگاتی ہے، کھلے طور پر۔ یہ شیعہ وہ گندا فرقہ ہے جس نے زنا کو مودا کے نام پہ حلال کیا، یعنی زنا اس کے یہاں مودا کے نام پہ حلال ہے۔ یہ شیعہ وہ گندا فرقہ ہے جس نے لیاقت کو حلال کہا، یہ شیعہ وہ گندا فرقہ ہے جس نے صحابہ کرام کو کھلے عام گالیاں دی اور گالی دینا ثواب سمجھتا ہے۔ یہ شیعہ وہ گندا فرقہ ہے جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا رب کہا، علی اللہ کا بھی رب ہے، علی خدا کا بھی خدا ہے۔ یہ وہ گندا فرقہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، ہمارے یہاں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، نبی کی خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی صغیرہ گناہ، صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ ہم اہل سنت والجماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معصوم نہیں مانتے، عمر فاروق کو بھی معصوم نہیں مانتے، عثمان غنی کو بھی معصوم نہیں مانتے۔ 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام، اس میں سے ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ معصوم ہم مانتے ہیں انبیاء کرام، یعنی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی آدمی ایک آدمی کو بھی معصوم مانے گا تو شریعت اسلام کو قافل ہوتا ہے، وہ شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ جیسے غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے غلام احمد قادیانی کو معصوم مانا، اور جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ماننے والے اپنے نبی کو معصوم مانتے، تو ہم اسے کافر مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے معصوموں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کوئی معصوم دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، تو ایک معصوم کو ماننے والا کافر، تو جو 12 معصوم مانے، جو بیک وقت 12 معصوم مانے، ان کے یہاں 12 امام معصوم ہیں، ان کا درجہ نبی سے اوپر ہے، ان کا درجہ اللہ کے برابر ہے، ان کی اتباع ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ آدمی ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جب ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم اگر بولا جائے آج کا شیعہ
سے یہی مراد ہوتا ہے. ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے جو بھی شیعہ ہے 12 امام کو مانتا ہے. کتنا عشری 12 امام کو مانتا ہے. آپ یہاں اگر کہیں تو دودھ سے مراد بکری کا دودھ لیتا ہے, دودھ یا گائے کا دودھ لیتا ہے. آپ یہاں دودھ کہیں تو کوئی نہیں کہے گا سور کا دودھ, کوئی مراد نہیں لے گا کتے کا دودھ, کوئی مراد نہیں لے گا. آپ کہیں گے میں کا وہ دودھ, تو آدمی کرنے میں بکری کا دودھ بول رہا ہوگا یا گائے کا دودھ بول رہا ہوگا. آج کے دور میں اگر شیعہ بولا جائے تو اس کا مراد نہیں ہوتا ہے اتنا عشری 12 اماموں کو معصوم ماننے والا. تو جب 12 کو معصوم مانے گا وہ کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ جب نبی کے بعد ایک کو معصوم ماننا کفر ہے تو جب نبی کے بعد 12 کو معصوم مانے وہ کیسے کافر ہو, کیسے مسلمان؟ بڑا بہترین طریقے سے ان لوگوں نے 26 مئی کو کیا اور ایک لوگوں کو بلایا. ان لوگ تھے, میں نے بتایا, جس کو سماج جانتی نہیں ہے, جس کو معاشرہ پہچانتی نہیں ہے. یا وہ لوگ بھی تھے جو بیچارے صرف سند لیے ہوئے ہیں اور سند سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے. اگر آپ صرف سند لے کے بیٹھے رہے تو کچھ نہیں ہو جاتا ہے. آپ کو گورنمنٹ کے اندر بزنس کرنے کا کوئی لائسنس بھی ملتا ہے تو لائسنس لے کر کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے, آپ کا بزنس نہیں چمک جائے گا, بلکہ اس لائسنس کے تحت آپ کو محنتیں بھی کرنی پڑیں گی, تب کہیں آپ کا بزنس چمکے گا. اسی طریقے سے سند لینے کے بعد مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے, ماحول کو بھی پڑھنا پڑتا ہے, سیاست کو بھی پڑھنا پڑتا ہے, اللہ کے حدود کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے اور جنہوں نے رحمت اللہ علیہ کہا, رئیسی کو رحمت اللہ علیہ کہا. ایک شخص نے تو یہاں تک بیان دے دیا, گورنر کالج کا پروفیسر ہے, میں رات میں اسے پکڑا اور کہا میاں آپ عالم ہیں, ہم نے رات میں پکڑا شریف چشمہ والے کے سامنے, آپ عالم ہیں, آپ کو حرام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, آپ کو حرام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دیا کہ جو جل کے مرا وہ شہید, جو جل کے مرا وہ شہید. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ راجیو گاندھی شہید, وہ بھی ایکسیڈنٹ سے مرا, وہ بھی فلائٹ کریش سے مرا, یا جو فلائٹ کریش سے جو مرے, گولی بم سے جو مرے, سب کو شہید کہا دیا جائے کہ ایمان دیکھا جائے گا. ایمان والا اگر جل کے مرتا ہے شہید, ایمان والا اگر ڈوب کے مرتا ہے شہید, ایمان والے کے اوپر اگر بیمار گر جاتی ہے وہ مرتا ہے شہید. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی بیمار سے نیچے آیا ہمارا شہید, جو بھی بم کے دھماکے میں ہمارا شہید. آپ سب سے پہلے یہ تو بتائیے کہ جو رئیسی مرا ہے, جو رئیسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا پہ چلا گیا, چلیے انسانیت کے ناطے آپ تعزیت کیجیے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن شہید کا درد کیجیے, دعائیں مت کیجیے. اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ومن آذاہم, جو کرام کو تکلیف پہنچائے گا, اذیت دے گا, فقد آذانی, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ رحمت اللہ علیہ ہوگا, جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ شہید ہو جائے گا. نہیں, انسانیت کے ناطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کنٹری کے بھی لوگ آئے, سیاست کے ناطے طالبان بھی گئے, تعزیت کے لیے وہ ایک تعزیت ہے, وہ ایک تعزیت ہے. ہم نے بتایا بغیر کا غیر مسلم بھی اگر ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے, لیکن حد کا اس کا ایک حد ہو, اس کا ایک دائرہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بڑے اور عالی السلام علیکم.